سر سب سے پہلے تو آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ اس منتقلی کے خلاف کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی ہم نے جنوری میں جوائن کیا اور ٹیک اوور کیا بار ایسوسیشن کو، تو یہ مسئلہ پچھلی کیبنٹ نے ٹیک اپ کیا ہوا تھا۔ دسمبر سے یہ چیزیں چل رہی تھیں جب یہ منتقلی کی گئی۔ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ 2016 سے چلا۔ 2016 میں بھی ایک ایفٹ کی گئی، اس پہ بھی اسی طرح کے احتجاج ہوئے۔ 2018 میں پھر کوشش کی گئی، پھر احتجاج ہوئے۔ منصور شاہ صاحب کے دور میں احتجاج ہوئے، پھر اسی طرح سے چیزیں وائنڈ اپ ہوئیں، اور یہ چوتھی ایفٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ حملہ ہے جو بار بار کیا جا رہا ہے وکلا کو تقسیم کرنے کا، وکلا کو سکیٹرڈ کرنے کا، وکلا کو جگہ جگہ پہ حصوں بکھروں میں بانٹنے کا، جس میں آپ دیکھیں کہ جن طاقتوں کو یہ خوف ہے کہ اس ملک میں رول آف لا نہ ہو، کوئی بات کرنے والا نہ ہو رول آف لا کی، کوئی ہیومن رائٹس کی بات کرنے والا نہ ہو، کوئی اس ملک میں آزاد عدلیہ کی بھی بات نہ کرے، اور کوئی اس ملک میں آئین کی بالادستی کی کوئی تحریک نہ چلائے، کوئی جنگ نہ لڑے، اور کوئی اس ملک میں 25 کروڑ عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہم ہاں کے لے جائیں۔ یہاں پہ بڑے صاحب سوال میرا یہ ہے کہ اس سے آپ کا اتحاد خطرے میں کیسے پڑتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ اس میں ان کی سوچ جو ہے، ان کی سوچ یہ ہے، ایک گہری سازش ہے کہ وکلا کو جگہ جگہ پہ، جیسے آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں جی شالیمار میں عدالتیں بناتے ہیں، پھر ان کی سوچ ہے جی ریونڈ میں عدالتیں بناتے ہیں، جہاں سے سینٹرل سٹی سے 20 30 کلومیٹر دور ایک ہی میٹروپولیٹن سٹی میں، اور پھر ماڈل ٹاؤن میں کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ کوئی 500,000 کہیں بندہ ہو، 10,000 2,000 کہیں بندہ ہو، 500,000 کسی جگہ پہ ہو۔ تو کوئی بھی جو اس ملک کے شہریوں کے لیے ایک جو کوشش کی جاتی ہے ان کے ہیومن رائٹس کے لیے، وہ کوئی تحریک نہ چل سکے، یہ خوف ہے ان کے اندر کا۔ لیکن میرا جو آپ نے احتجاج کی کال دی سر آل پاکستان؟ جی بالکل دی ہے، وہ منظور ہوگا، وہ اس پہ عمل ہوگا، 100% عمل ہوگا۔ اچھا، اب وہ جتنے وکلا ہیں آل پاکستان میں پھیلے ہوئے نا پورے پاکستان میں، آپ نے ایک کال دی، اس کال پہ لبیک ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حالانکہ مختلف شہروں میں بٹے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اکٹھے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی ماڈل ٹاؤن بیٹھ جائے گا، کوئی سول بیٹھ جائے گا، تو پھر بھی آپ تو میں عرض کرتا ہوں، یہ میں عرض کرتا ہوں شاہ جی، اصل میں بات یہ ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ میری سوچ نہیں ہے، یہ ان کی سوچ ہے جس سوچ کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ میری سوچ جو ہے وہ ایک پروفیشنل وکیل کی سوچ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ جتنے بھی میٹروپولیٹن سٹیز ہیں پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر، میٹروپولیٹن سٹیز میں کورٹ کا کلسٹر ایک جگہ پہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں ان میں ٹریفک کا رش ہوتا ہے، اور وکیل کا وقت جو ہے روڈز کے اوپر جتنا ضائع ہوگا، وہ کورٹس کا وقت ضائع ہوگا، وہ لٹیگنٹ کا وقت ضائع ہوگا۔ لٹیگنٹ اوریجنلی سٹیک ہولڈر سسٹم کا ہے، میں بطور وکیل بھی اوریجنل سٹیک ہولڈر نہیں ہوں، لٹیگنٹ کو عوام کو سہولت نہیں ہے، بالکل بھی سہولت نہیں تھی۔ سر آپ سمجھے نا ذرا میری بات کو، گزارش یہ ہے کہ جو انہوں نے جغرافیائی تقسیم کی ہے وہ آپ دیکھیں، آپ آتے ہیں فیروزپور روڈ سے، تو جو لیٹن روڈ ہے، لیٹن روڈ سے جتنا بھی ساؤدرن لاہور ہے اس کو ماڈل ٹاؤن میں شفٹ کیا ہے، تو تقریباً یہ جتنی بھی لٹیگیشن ہے اس کی ایک جو ریشو ہے 85% لٹیگیشن وہاں شفٹ کر رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لاہور میں مقدمات ہیں، اور ایسے حرکتوں سے ہی پہلے ہی 32 لاکھ مقدمہ پاکستان کی عدالتوں میں زیر سماعت ہو گیا، اور آگے مقدمے داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے جب ان کو گزارش کی، ہم نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ آپ کراچی کی مثال لے لیں، 4 اضلاع ہیں اور چاروں اضلاع کی کورٹس کا کلسٹر ایک جگہ پہ ہے، ظاہر ہے کسی وزڈم کے تحت بنا ہوگا، ایسے حادثاتی طور پہ تو نہیں بنا۔ اسی طرح سے اسلام آباد کی 2 اضلاع ہیں، اور ہمارا کیپٹل بھی ہے، آئیڈیل سٹی ہے، اور ایک باقاعدہ ڈیزائنڈ سٹی ہے، تو اس میں بھی آپ نے کورٹس کا کلسٹر 2 ضلعوں کا ایک جگہ پہ بنایا۔ اس کے پیچھے بھی یقینی بات ہے کہ وزڈم ہوگا۔ اس وزڈم کا ہم پچھلے ہفتے میں پتہ چلا جب چیف جسٹس پاکستان نے کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیسے پہلے ساری عدالتیں اکٹھی ہیں، میں فیڈرل جو کورٹس ہیں کراچی کے اندر جو سکیٹرڈ ہیں ان کو بھی میں سپریم کورٹ کی اپنی بلڈنگ جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں تاکہ کورٹس ایک جگہ پہ ہوں اور لیٹیگنٹ کو سہولت ہو۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے، لاہور کے لیے پرنسپل تبدیل ہو جائے۔ اچھا، اب پرابلم ایک تو یہ پرابلم ہے، دوسرا پرابلم یہ آ رہا ہے جو آج ہم نے دیکھا وہ تھا احتجاج، لاٹھی چارج، واٹر کینن، آنسو گیس۔ اب یہ ہے سختی جو سٹیٹ کی طرف سے آپ پہ کی جا رہی ہے، لیکن میں جس طرح آپ یہاں پہ بڑی شائستگی سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے جب تقریریں کی یا دیگر وکلاء نے تقریریں کی وہ بڑی اشتعال انگیز تھیں، شاید سٹیٹ کو لگا کہ آپ لوگ بڑے کچھ جارحانہ عزائم رکھتے ہیں۔ میں ذرا وہ کچھ کلپ سنانا چاہتا ہوں، آپ کو بھی ناظرین کو بھی ذرا سن لیجئے آج بشمول صاحب جو باقی وکلاء نے تقریریں کی ہیں وہ تقریریں کیا تھیں۔ سخت بیانات تھے، اس کے بعد شاید سٹیٹ کو لگا کہ آپ جارحانہ انداز رکھتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں سر، بات یہ ہے جب سٹیٹ کے کان بند رہیں گے، جب سٹیٹ کی آنکھیں بند رہیں گی
اور ایک چھوٹی سی بات اتنی بڑی بن جائے گی اور وہ لاوا پکتا چلا جائے گا اور آپ دیکھتے چلے جائیں گے اور آپ اگنور کرتے چلے جائیں گے، تو الٹیمیٹلی پھر سٹیج یہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں سر، دسمبر سے لے کر 73 دن کی ہسٹوریکل سٹرائک ہوئی لاہور کے اندر، 73 دن عدالتیں بند رہیں، لیٹیگنٹ خوار ہوتا رہا، لڑائیاں ہوتی رہیں، جھگڑے ہوتے رہے ہیں، لوگ لینگویج چھوڑتے رہے جیلوں کے اندر، ان کی بیل اپلیکیشن نہیں لی جا رہی تھی، چونکہ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے دائری بھی ساتھ بند کر دیتے تھے سٹرائک کے ساتھ ہی۔ 73 دن کی سٹرائک کے باوجود ہماری بات نہیں سنی گئی۔ 8 مرتبہ ہم چیف جسٹس پاکستان سے ملے، 8 مرتبہ ہم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سے سابقہ اور موجودہ سے بھی ملے، لیکن ایک بات اس کے باوجود کہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے، پھر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس میں کیا بالکل کہتے ہیں درست بات ہے۔ اچھا کیا سر کراچی پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اسلام آباد پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ آپ دنیا سے ہی سبق سیکھ لیں۔ ہمارے ساتھ والے ملک میں، انڈیا میں، صوبہ پنجاب اور ہریانہ کی جو عدالتیں ہیں، چندی گڑھ میں جو اسلام آباد کی طرح کا ہی ڈیزائنڈ سٹی ہے، اس کے اندر ایک جگہ پہ ہائی کورٹ ہے اور کورٹس کا کلسٹر ایک جگہ پہ ہے۔ اس میں کیا انا والی کیا بات ہے؟ کیا چیف جسٹس صاحب کی انا جو ہے وہ قانون سے بالاتر ہے، اخلاقیات سے بالاتر ہے؟ آپ دیکھیں، آپ نے ایک دلیل دی ہے، اس دلیل کے اگینسٹ ہو سکتا ہے دوسری سائڈ سے آرگومنٹ آئے، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ اپنی دلیل پہ قائم ہے اور وزن بھی ہے اس میں، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا سکور سیٹل کریں گے، کسی سے اگر جج نے بدتمیزی کی تو وکیل سکور سیٹل کر کے نکلے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ کچھ زیادہ نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں میں سر 15 جنوری کے بعد یہ ریکارڈ پہ ہونی چاہیے بات، میں نے 15 جنوری کو ٹیک اوور کیا اور میں نے جو ہے آتے ہی ایک پالیسی دی جو میں پورے سال بطور پریزیڈنٹ چلنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ کوئی وکیل میرا بھائی جو ہے کسی عدالت کو بند نہیں کرے گا، کسی عدالت کو تالا نہیں لگائے گا، کسی کورٹس کے بڑے گیٹ کو بھی تالا نہیں لگائے گا، کسی پبلک لیٹیگنٹ کو نہیں مارے گا، کسی پولیس آفیسر کی وردی نہیں پھاڑے گا۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بہیو کریں گے، کسی جج کے ساتھ کوئی تضحیک امیز رویہ نہیں ہوگا۔ میں بطور پریزیڈنٹ میں حاضر ہوں، میں آپ کے مسائل کو حل کروں گا۔ پچھلے سال میں ایک دن میں سر میں یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، 11 ایڈیشنل سیشن ججز کی عدالتوں کو تالے لگے اور جو ہے چپ کر کے کیبنٹ دیکھتی رہی، پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی 27 عدالتوں کی جو ہیں وہ آرڈر شیٹس پھاڑی گئیں، فائلیں اٹھا کے گھروں میں لے گئے۔ اگر میں نے سر کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے جوڈیشری کے ساتھ، تو جوڈیشری کا رویہ اتنا انہوں نے سمجھا کہ ہم کمپرومائزنگ ہیں، ہم کوئی بات نہیں کرتے، ہم ہر جگہ پہ ان کی شیلڈ بن کے کھڑے ہیں۔ انہوں نے ہر روز میرے وکلا کے اوپر انسلٹ کی، 4 سے زیادہ 5 وکلا کے لاہور میں دہشت گردی کے مقدمات اندراج کر دیے۔ کیا کسی کو مکہ لہرانا دہشت گردی ہے؟ کیا سیکشن 6 کے اندر نہیں آتا سر؟ جو 7 ججز نے ججمنٹ دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھ کے، کیا اس کی وائلیشن نہیں ہو رہی؟ کیا یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو نہیں پتا؟ کیا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نہیں پتا کہ آپ نے حافظ آباد میں جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں وہ ڈی سی کے پاس گئے کہ یہ ایک وکیل صاحب کا کام ہے، تو جو ڈی سی صاحبہ تھی انہوں نے دہشت گردی کا پرچہ درج کروا دیا، آپ نے ان کا مقدمہ اٹھا کے اٹک ضلع میں جا کے پہنچوا دیا کہ آپ اٹک جا کے مقدمہ بھگتیں، اور وہاں سے ان کو گرفتار کروا دیا۔ شیخ پورہ کے وکلاء نے ایک میز جو ہے ایک اہل مد سے فائل لی، اور فائل جی کنسنٹ کے بغیر لے لی گئی پڑھنے کے لیے، تو اس کے اوپر دہشت گردی کر دی۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ قوانین کو صرف اس لیے وکلاء کے خلاف استعمال کر رہے ہیں کہ آپ ان کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، آپ رول آف لا کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، آپ ہیومن رائٹس کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب آپ کا پوائنٹ سر آ گیا، وش ہمارے پاس مزید وقت ہوتا ہے، اس سے مزید بات ہوتی ہے۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔